مومن کی زندگی کتنی دلاویز ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا چھم چھم اس پہ ہر لمحہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ مومن تو سویا ہوا ہو تو اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، مومن ہو صحیح تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص کرم نوازیاں نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خاص کرم نوازی مومن کے اوپر فرماتا ہے۔ جب مومن بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جوانی کے جو اعمال ہیں ظاہر ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے کہ جب مومن بوڑھا ہو جائے اور اس میں ہمت نہ ہو وہ کام کرنے کی جو جوانی میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ جوانی والے عملوں کا ثواب لکھتے رہنا۔ اللہ اکبر! یہ 9-10 درس قرآن دل میں دیا کرتا تھا، تو اب ہمت نہیں رہی ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں اتنے لکھ رہے ہیں۔ کتنی اس کی کرم نوازی ہے، یہ کتنا فضل ہے بندے کے اوپر۔ تو کوئی بندہ 60 سال کا ہو کر ریٹائرمنٹ لے لے، بوڑھا ہو جائے، تو یہ ہماری حکومتیں بڑی نکمی حکومتیں ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کو پینشن ملنی چاہیے، چلو آدھی تنخواہ اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ نکمی حکومتیں بھی بڑھاپے میں آدھی تنخواہ نہ کام بندہ کرے پھر بھی دیتی ہیں، تو وہ احکم الحاکمین کہتا پوری دو، وہ تو صحیح نا، وہ آئے تو صحیح۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی امت ہے، یہ حضور کے غلام ہیں جنہیں حضور کے صدقے کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ بلکہ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا ہے، جو شخص 70 سال کی عمر کا بوڑھا ہو اور انتقال کر جائے، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اسے بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہو اور انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو حق شفاعت دے گا۔ یہ خاندان کے ایسے اشخاص کو جن کی جہنم کا حکم ہو گیا ہے، ان کی سفارش کرو اور جنت میں لے جاؤ۔ خاندان میں بوڑھے بابے ہوں تو ان سے تعلق رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، وہ قیامت کے دن کام آئیں گے اور وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ کس کے لیے ہے سب کچھ، اور یہ کس کے صدقے ہے سب کچھ؟ یار میں اور آپ اس قابل ہیں کہ رب ہمارے اوپر درود بھیجے؟ ذرا دیکھو تو صحیح۔ لیکن رب کہہ رہے ہو والذی یصلی علیکم، اور تم وہ ہو جن پر رب درود بھیجے، تم وہ ہو جن پر رب درود بھیجتا ہے۔ تو رب درود بھیجا تو فرشتے وہ بھی بھیجتے ہیں، تو وہاں کس لیے بھیجتے ہیں؟ اللہ درود تمہارے پر کس لیے بھیجتے ہیں؟ عمل بڑے سونے ہیں تمہارے، تو عمل سونے نہیں ہیں بلکہ تمہارا رسول سونا ہے، جس کے لڑ لگے ہو وہ بڑا سونا ہے۔ اللہ اکبر! اس کی نسبت سے رب ہو کے تمہارے اوپر درود بھیجے۔ والذی یصلی علیکم، وہ ہے کہ جو درود بھیجتا ہے تمہارے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یخرجکم من الظلمات الی النور، کہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے۔ یہ اس کا مقصود ہے تمہارے اوپر درود بھیجنے کا۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنین پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ مومنین پر بڑا ہی، اللہ اکبر! وہ تو اپنی تمام مخلوق پر مہربان ہے، پھر اس کی وہ مخلوق جو اس کے نبی کی امت ہے اس پر کتنا مہربان ہوگا۔